حضرت خود علیہ السلام اور وفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لکو تک بیاباں صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد، کہ جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، خود کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت خود کو پیغام بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی خود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار ہوں، خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے خود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورہ اعراف۔ قوم عاد کے 2 اہم قبائل کی تفصیل یوں ہے۔ حضرت خود ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت خود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔
حضرت خود نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت خود کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت خود کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت خود کی دعا۔ حضرت خود نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بلاخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اس پر تو میری مدد فرما۔ سورہ مومنون۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ عذاب الہی کی ابتدا اور دعا قبولیت اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت خود سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی، اب بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ بہرحال حضرت خود کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا، اے خود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ خود۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اسے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے گریہ زاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت اور احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت خود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب میں محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت خود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ تیز آندھی کا عذاب یوں نازل ہوا کہ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندا آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان 3 میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔
وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، لیکن حضرت خود سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ وہ ابر کا عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اب کتنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔